यसुल मसीह के अजीम कवि और क़दरनाम जोज़ भट्टी की तरफ से तमाम मसीही भाइयों को शलोम और मसीह मुसलमान दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। बाकी तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को उनके मज़हब के मुताबिक नेक ख्वाहिशात और कादियानी और मरज़इयों के लिए अक्ल व हिदायत की दुआ। वॉरियर ऑफ जीसस टिकटॉक, वॉरियर ऑफ जीसस यूट्यूब चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में फिर एक दफ़ा हाजिर हुए हैं एक नए स्ट्रीम के साथ, एक नए प्लॉट के साथ। आज शबात है, तमाम मसीही भाइयों को, मिसियानी भाइयों को सबसे पहले शबात शलोम जी। शबात की बात शुरू होने वाली है थोड़ी देर के अंदर, तो काइंडली जितने भाई दोस्त हैं वो सब, अगर कोई देख रहा है नीचे हारिस भाई वगैरह अगर आप लोग आ रहे हैं तो लाजमी शबात की इबादत के लिए जी आ जाएं जी। और जितने भाई दोस्त हैं वो काइंडली इसको शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया जी। शबात की इबादत बस थोड़ी देर के अंदर शुरू होने वाली है और हमारी गुजारिश है कि शबात की इबादत के अंदर तमाम भाई जो वो लाजमी आया करें जी। शबात की इबादत लाजमी अटेंड किया करें जी। बस जैसे ही सुफियान भाई आ जाते हैं तो शबात की इबादत शुरू हो जाएगी जी। अच्छा जी। जी आज शबात की बात है, जिस भाई ने अटेंड करनी है वो लाजमी आ जाए जी।
جی شالوم المسیح جی سفیان بھائی اگر آپ آ گئے ہیں تو بتا دیجیے مجھے. شاباش شالوم. اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا سفیان بھائی. مائک آپ کا انمیوٹ کر دیں. باروق ہاشم جی. جی میں ایک منٹ دیکھوں گا آواز میرے پاس کم ہے یا آپ سب کو شباز شلوم. شباز شلوم. ہلیلویا. ہلیلویا. آپ سب ٹھیک ہیں؟ جی سلام کا شکر. ہم خدا کے کلام میں سے جس موضوع کو سیکھ رہے ہیں وہ ہے کلیسیائی خدمت. وہ ہے کلیسیائی خدمت. پچھلی دفعہ ہم نے بہت ساری باتوں پر گفتگو کی تھی اور خاص طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو خدمت کا مقصد ہے وہ کیا ہونا چاہیے. پہلے ہم 5 خدمت جو ہیں 5 خدمتیں جو افسیوں کے خط میں بتائی گئی ہیں ہم ان کی طرف نہیں جا رہے. بے شک مرکزی حوالہ وہی ہے کیونکہ یہ موضوع کافی وسیع ہے اور یہ موضوع ہم پورے طور پر سیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جو خدمت کرنی ہے وہ کس مقصد کے لیے کرنی ہے، کیونکہ اسی خط کے اندر لکھا ہے، اسی ریفرنس میں لکھا ہوا ہے تاکہ کلیسیا ترقی کرے، مسیح کا بدن ترقی کرے. باروق ہاشم. تو پچھلی بار ہم نے بہت ساری باتوں پر نظر ثانی کی ہے اور اس میں سے ایک مثال بھی دیکھی تھی کہ جو کرا تھا اس کے ساتھ جو 250 لوگ تھے ان کی نیت، ان کا مقصد جو تھا وہ بہت غلط تھا اور وہ اپنی خدمت چھوڑ کر جناب موسیٰ اور جناب ہارون کی خدمت لینے کے چکر میں پڑ گیا، جس کی سزا بہت اسے بھیانک ملی. آج دوسری مثال بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک خادم کو خدمت میں آنے سے پہلے کس طرح کا ہونا چاہیے یا اس کے لیے کون کون سی شرائط درکار ہے. کون کون سی شرائط درکار ہے، کیونکہ آج ہر دوسرا شخص اپنے آپ کو خادم، پاسٹر، مبشر، ایلڈر، ڈیکن یہ سب کہنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اور کوئی بھی کسی کو بھی آپ دیکھ لیں وہ دعوے دار ہے اس بات کا کہ جی یہوہ پاک خدا نے مجھے خدمت کے لیے بلایا، یہوہ پاک خدا نے مجھے خدمت کے لیے بلایا. سو لہٰذا بائبل مقدس ایک ایسا آئینہ ہے کہ جس کو اس کے سامنے کھڑا کر دو وہ اس کی اصل حالت اسے دکھا دیتی ہے. باروق ہاشم. سو آئیں آگے بڑھتے اور دوسری مثال کی طرف چلتے ہیں. دوسری مثال ہے جی بلام نبی. دوسری مثال کون ہے؟ قرا کی طرح بلام نبی ایک لالچی نبی تھا جو دولت کی خاطر مواب کے بادشاہ کی کٹ پتلی بننے کے لیے تڑپ رہا تھا اور بار بار یہوہ خدا سے دعا کرتا تھا کہ یہوہ خدا کسی طرح اس غیر شرعی کام کو شرعی حیثیت دے دے جس کی سزا بلام کو موت کی صورت میں ملنی تھی. لہذا گدی بلام کو موت سے بچاتی رہی. اس کے لیے گنتی 22 باپ آپ پورا پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ واقعہ آپ گنتی 22 باپ میں ضرور دیکھ لیجیے گا. عہد جدید میں بلام کو ایک لالچی اور ناراست نبی کہا گیا ہے. کیسا نبی؟ آپ سب میرے ساتھ ہیں؟ کیسا نبی؟ ناراست اور لالچی نبی متعارف کروایا گیا ہے. اور ناراست
पतरस के खत में बलाम को गुमराह और नारास्ती की मजदूरी कमाने वाला कहा गया है। मेरे साथ दूसरा पतरस 2 बाब आयत नंबर 15 और 16 पढ़ दें। वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए हैं और बायूर के बेटे बिलाम की राह पर हो लिए हैं, जिसने नारास्ती की मजदूरी को अजीज जाना, मगर अपने कसूर पर यह ना मलामत उठाई कि एक बेजुबान गधी ने आदमी की तरह बोलकर उस नबी को दीवानगी से बाज रखा। आमीन। आमीन। यहां पर गधी उसकी जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी दीवानगी से, जो कि उसे दौलत के लिए चढ़ी हुई थी, वो बिल्कुल बाज नहीं आता और मलामत बिल्कुल नहीं उठाता। यहोवा भी बलाम को गुमराह कहता है और अपने रसूलों के जरिए उसे नाराज और गुमराह करार देता है। बारूक हाशिम जी, जैसा कि यहूदा पहले बाब की आयत नंबर 11 में भी लिखा हुआ है, जरा पढ़ दीजिएगा जी। यहूदा का खत का पहला बाब आयत नंबर 11 जी। इन पर अफसोस के ये काइन की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़ी हिर्स से बिलाम की सी गुमराही इख्तियार की और कोरा की तरह मुखालफत करके हलाक हुए। मुकाशवा की किताब में बलाम को बुत परस्ती और हरामकारी की तालीम देने वाला कहा गया। मुकाशवा 2 बाब आयत नंबर 14। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे हां बाज लोग बिलाम की तरह तालीम मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हराम कारी करें। आज भी बहुत से पादरी और मुबशर बलाम की तरह दौलत की खातर बिदती मिनिस्ट्रियों के एजेंट बने हुए हैं और जो कुछ उनसे पैसे देकर कहा जाता है वही वो पाकिस्तान में सुनाते और कहा जाता है वही वो पाकिस्तान। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आप सोशल मीडिया, चर्चेस और दीगर मिनिस्ट्रियों की एक्टिविटी पर जब आप नजर दौड़ाते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि ये एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ लालच के लिए की जाती है, ना कि कलीसियाई तरक्की के लिए। हर दूसरा नौजवान, हर दूसरा पास्टर, हर दूसरी मिनिस्ट्री इस तरह के एजेंट बनकर पाकिस्तान के अंदर कलीसिया को अपना बिजनेस का जरिया बनाकर इस्तेमाल किया जाता है और एजेंट बनकर काम करते हैं और यूरोप से डॉलर कमाते हैं। क्यों जी, मैं क्या गलत कह रहा हूं? नहीं सही। ऐसा हो रहा है या नहीं? हो रहा है। तो क्या आज कलीसिया में खादमों की बड़ी तादाद बलाम की राह पर नहीं चल पड़ी, सिर्फ पैसे की खातिर? मैं कल भी एक जगह पर बात कर रहा था, रैप्चर पर बात हो रही थी, तो मैं ये कह रहा था, क्योंकि रैप्चर की जो हकीकत है वो नहीं बताई गई, तो मैं किसी ने मुझसे कहा कि ये बातें जो आप बता रहे हैं ये बातें किसी और ने क्यों नहीं बताई, हालांकि इसके बड़े मजबूत शवाहिद है रैप्चर के, क्योंकि आप सबने सीखा हुआ रैप्चर के बारे में। आप यकीन करें, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं कि आप जिनको मंथली 10,000 रुपए दें वो 10,000 में बिक जाएंगे और जो आप उनसे कहेंगे वो करना शुरू हो जाएंगे। इस तरह के लालची लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और बलाम की राह अख्तियार की हुई उन्होंने, और वो भी दावेदार हैं कि हम यहोवा पाक खुदा के क्या हैं, खादम हैं। हम तो जी खिदमत कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? तो पास्टर हजरात अमीर होता जा रहा है, लेकिन कलीसिया बिल्कुल तरक्की नहीं करती। जबकि बाइबल में लिखा हुआ है कि खादम जो है खिदमत करते हैं, जो 5 इकसाम की खिदमत दी गई है वो इस मकसद के लिए दी गई है ताकि मसीह का बदन क्या करे, तरक्की करे। लेकिन यहां मामला उलट है, पादरी साहब तरक्की कर रहा है लेकिन कलीसिया गरीब से गरीब होती जा रही है।
آج بھی کلیسیا وہی کی وہی کھڑی ہوئی ہے، لیکن پادری صاحب دن بدن کیا کر رہے ہیں؟ ترقی کر رہے ہیں۔ اور باقاعدہ کلیسیاؤں کو میں جانتا ہوں کہ بعض کلیسیا کے جو ٹیم، پاسٹر ٹیم جو ہوتی ہے کلیسیاؤں کے اندر، وہ پاسٹر صاحب کو کہتی ہے کہ کوئی گورا پھساؤ، کوئی مواب کا بادشاہ پکڑو جو تمہیں انعام کے نام دے اور ہمارا بھی الو سیدھا ہو۔ کیوں جی، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ سین چل رہا ہے آج کل، یہ خدمت کا سٹائل بن گیا۔ خدمت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ گورے سے پیسہ کس طرح سے بٹورنا ہے، گورے کو اپنے ہاتھ میں کیسے کرنا ہے، گورے کو کس طرح سے لوٹنا ہے۔ اور یہاں پاکستان کی غریب کلیسیا کو دکھا کر کلیسیا کا بزنس کیا جاتا ہے۔ کلیسیا کا کیا کیا جا رہا ہے؟ اور وہ بھی دعوے دار ہیں کہ ہم خدا کے کیا ہیں؟ خادم ہیں۔ اب دیکھ لیں، بڑا شور مچا تھا کہ بھائی یورپین جو ہیں انہوں نے خاص طور پر پاکستانی خادموں سے پوچھا بھی کہ بتائیں پاکستان کی کلیسیا وہاں پر کیا محفوظ ہے؟ آپ سب نے سچی سچی بتانا ہے کہ جی محفوظ ہے، تسی تھے؟ آواز نہیں نکلی تھی، نہیں، ہم تو محفوظ نہیں ہیں، تحفظ نہیں ہے ادھر۔ اب تو مسیحی کیا، مسلمان بھی محفوظ نہیں ہے، ہندو بھی محفوظ نہیں ہے، یہاں کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اور اس پادری نے کہا جی ہاں جی سارے محفوظ نے، ٹھیک نہیں، ہمیں وہاں بڑا اچھا ٹریٹ کیا جاتا ہے، ہمیں بڑی سہولتیں ہیں، ہم بڑا محفوظ رہتے ہیں وہاں پہ۔ کیونکہ ان سب لٹیروں کو پتا ہے کہ جس دن کلیسیا اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی، جس دن کلیسیا ان کی محتاج نہ رہی، اس دن ہمیں کون پوچھے گا؟ ڈاکٹر کا کاروبار کب تک چلتا ہے جی؟ جب تک لوگ بیمار ہوتے ہیں۔ نہیں، جب تک بیماری چلتی رہتی ہے، جب تک لوگ بیمار ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان کو پتا ہے کہ کس طرح سے اس کلیسیا کو لوٹ کر ہم نے اپنی تجوریاں بھرنی ہے۔ تو بلام کی راہ پر چل پڑے ہیں سب، اور یہی لوگ دعوے دار ہیں کہ ہم خدا کے کیا ہیں؟ خادم ہیں، اور خوف نہیں ان کو خدا کا۔ باروق ہاشم جی، بعض لوگ تو خدمت میں آئے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ خدمت کی آڑ میں نوٹ کمائیں۔ کیا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کا پادری امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے، لیکن کلیسیا ایک ترقی کا نام و نشان نہیں، بلکہ کلیسیا آج بھی ان پادریوں نے اپنی دعاؤں کا محتاج بنایا ہوا ہے۔ دیانتدار خادم کلیسیا کو بہترین تعلیم دیتے ہیں، بائبل سے روشناس کراتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں تاکہ کلیسیا کیا کرے؟ ترقی کرے۔ باروق ہاشم جی، اب آگے بڑھتے ہیں۔ خادم اور خدمت، خادم اور خدمت، ہم اس بات پر بالکل متفق ہیں کہ بنا پیسے کی خدمت گزاری کا کام ناممکن ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں اور کاموں سے آپ کو پتا ہے کہ یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے کام کلیسیا کے اندر ہوتے ہیں، یا آپ جو بھی کام کرنے جاتے ہیں وہ بنا پیسوں کے نہیں ہوتے۔ لیکن یاد رہے کہ خدمت پیسہ کمانے کے لیے نہیں کی جاتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں خدمت کا طریقہ کار جو ایجاد ہوا ہے، کیا یہ بائبل میں درج ہے؟ کیا کبھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ کس قسم کے لوگ خدمت کر سکتے ہیں، یا کون سے لوگ کلیسیا میں خدمت کے نتیجے میں دایقی لے سکتے ہیں؟ کیا کبھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ خادم کے لیے بائبل کے مطابق شرائط کیا ہیں؟ کیا کبھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ کموارے لوگ پاسٹر بن سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کبھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ عورت پاسٹر بن سکتی ہے کہ نہیں؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوالات کیے؟ اور اگر کوئی یہ سوال کرنا شروع کر دے تو کلیسیا میں کچھ ایسے جبار بٹھائے ہوئے ہیں، کچھ ایسے گینڈے بٹھائے ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا پر اور ویسے ہی کانفرنس کر کے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بدعتی ہیں۔ ایسے سوالات کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ تھیلا بدعات، وہ اس کا فتووں کا تھیلا اٹھاتے ہیں
اور اس میں سے نکال کر فتوے دینا سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دیتے ہیں, سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ کون بدعتی اور کون بدعتی نہیں ہے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو شخص سوال اٹھانا شروع کرتا ہے, جو شخص کلیسیا کو عقل مند بنانا شروع کرتا ہے یا ان کو شعور دینا شروع کرتا ہے, اسی شخص کو لوگ وہ جو بھیڑیے مل کر کھاتے ہیں, یعنی وہ جو مافیا اکٹھا ہوا ہے ایک دوسرے کو مل بانٹ کر تقسیم کر کے کھاتے ہیں, وہ سارے مل جل کر اس شخص کو بدعتی کہنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا نا کہ حکومتوں کے اندر بھی ایک مافیا بیٹھا ہوتا ہے اور سچے آدمی کے سارے خلاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح روحانی کلیسیا کے اندر بھی مافیا بیٹھا ہوا ہے, اور وہ مافیا جو ہے جو سچائی سناتے ہیں یا یہ سوالات اٹھاتے ہیں, ان لوگوں کے خلاف اکٹھے ہو کر انہیں بدعتی قرار دینا شروع کر دیتے ہیں. کیا یہ سوالات پائے جاتے ہیں؟ بلکہ جس نے بائبل اٹھائی, جس نے بائبل سنانا شروع کر دی, اسی کو لوگ تسلیم کر لیتے ہیں, چاہے وہ کیسا بھی. تو آئیں بائبل کے مطابق کچھ چیزیں دیکھنا شروع کرتے ہیں. یہ سارے سوالات دبا دیے جاتے ہیں, اور جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں ان کو بڑی چلاکی سے عوام میں بدنام کیا جاتا ہے, اور بڑی سیاست سے ان سے کلیسیا کو دور کر دیا جاتا ہے, اور کلیسیا کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس قسم کے سوالات اٹھانے والے لوگ بدعتی ہیں, یہ آپ کو یسوع المسیح سے دور کر دیں گے. اور یسوع المسیح سے دور نہیں کریں گے, بلکہ آپ کو ننگا کر دیں گے. آپ کو کیا کر دیں گے؟ ننگا کر دیں گے. یہ ڈر ہوتا ہے آپ کو, اس لیے آپ نے بدعتی 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 کا راگ الاپا ہوتا ہے. یہ مسیحیت کے خلاف ہے, یہ مسیحیت کے خلاف ہے, اس قسم کے راگ آپ الاپتے ہیں, کیونکہ آپ کو اپنی تجوریاں بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. آپ کو اپنے وہ جو آپ نے اپنا ایک کاروبار, اپنی دکان جو کھولی ہوتی ہے پکوڑوں کی, وہ بند ہونے کا آپ کو خطرہ ہوتا ہے. بس صورت دیگر سچائی بولنے سے کوئی یسوع سے دور ہوتا ہے؟ نہیں, کیوں جی دور ہوتا ہے کوئی یسوع سے؟ ہرگز نہیں. بھائی آگے آج کل بڑھتے ہیں. ایکس مسلم بھی یہی کام کرتے ہیں جی. ہاں جی, نمبر 1 کی خادم کار ہو. خادم ملاکی 2 باب کی آیت نمبر 6 تا 7 پڑھیں. اب ہم دیکھیں گے خادم کیسا ہو. ہاں جی, سچائی کی شریعت اس کے منہ میں تھی اور اس کے لبوں پر ناراستی نہ پائی گئی. وہ میرے حضور سلامتی اور راستی سے چلتا رہا, اور وہ بہتوں کو بدی کی راہ سے پس لایا. کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں, اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھیں, کیونکہ وہ رب الالفاظ کا رسول ہے. باروق ہاشم جی, پاکستان میں زیادہ تر پاسٹر حضرات بے علم ہیں. پاکستان میں زیادہ تر سیمنری وغیرہ پر زور دیا جاتا ہے, جس کا مقصد صرف سیمنری ڈپلوما یا ڈگری ہوتی ہے. میں سے کئی پاسٹر حضرات کو جانتا ہوں جو سیمنری وغیرہ کرنے کے بعد بھی بائبل کی درست تعلیم و تفسیر سے واقف نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا گول صرف ڈگری اور ڈپلوما ہوتا ہے. لیکن میں ایسے کئی افراد سے بھی واقف ہوں جو سیمنری کے ساتھ ساتھ تحقیق کار ہوتے ہیں اور تحقیق کا دامن نہیں چھوڑتے, اور درست تعلیم و تفسیر کی تلاش کرتے رہتے ہیں. جو پاسٹر لکیر کے فقیر ہوں وہ جاہل اور نکارہ ہیں, وہ کلیسیا کے لیے نقصان دہ ہیں, چاہے اس نے سیمنری کی ہو یا نہ کی ہو. چاہے اس نے سیمنری کی ہو یا نہ کی ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن خادم کا تحقیق کار ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ نگہبان کو تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے. پہلا تیموتھیوس 3 باب آیت نمبر 2 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک خادم کو تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے. اچھا, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ میں پاکستان کے اندر وزٹ کرتا رہتا ہوں, سال کے اندر 2 سے 3 وزٹ میرے ہوتے ہیں. میں جب پاکستان میں وزٹ کرتا ہوں تو اکثر اوقات میں جب ببلیکل ٹرمز بولتا ہوں, میں ایسے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں جو بشپ کا عہدہ لے کر بیٹھے ہوئے. میں نے ایک دفعہ ایک بشپ کے سامنے مشپتائیم کی اصطلاح بولی, تو وہ پہلے تو ادھر ادھر گھومتا رہا,
مطلب اس بات سے وہ جان چھڑاتا رہا کہ ایک گل نہ ہوئے، کیونکہ انہوں پتہ ہی نہیں سی مشا پتہ ان کی ہوندا ہے۔ تو آخر کار اس نے میں بار بار میں نے کہا جی آپ خروج جی کس بات پر بات کریں، پہاڑی باز پر بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا یہ تو مشا پتہ ہی تورا ہے، تو وہ کڑی مڑی کدی ادھر نسے جان چھڑائے، اور مینوں سمجھ نہیں سی آ رہی کہ موضوع تو کیوں ادھر ادھر جا رہے۔ وہ اک کے مینوں کہندا بھا جی مشا پتہ ہی ہوندا کی ہے، وہ میں نے سر پکڑ لیا اور میں پچھتانا شروع ہو گیا کہ میں بات کس سے کر رہا ہوں۔ مجھے یہ گمان تھا کہ یہ بندہ تو بشپ ہے، ہاں جی، اور جب مجھے یہ علم ہوا کہ اس بندے کو تو عبرانی بھی نہیں آتی، نہ اسے عبرانی آتی ہے نہ یونانی آتی ہے، اور یہ بندہ بشپ بنا ہوا، اور میں نے کہا اچھا پاجی تسی جتے میں ہار گیا۔ میں نے اس سے معافی مانگی، میں نے بھائی مینوں معاف کر دو، میں تہاڈے نال گل شروع کر لی، تسی بہت بڑے سکالر ہے ہو، ساڈی جان چھڑ دو گے طریقے۔ تو مجھے علم ہو گیا کہ میں ایک ایسے شخص سے بات کر رہا ہوں جس کو ببلیکل ٹرمز کا بالکل پتہ نہیں ہے، وہ رٹی رٹائی قاموس الکتاب کی ٹرمز، اخلاقی شریعت، ہاں جی، اور رسمی شریعت اور روحانی شریعت، اس طرح کی باتیں وہ رٹی رٹائی جو عام چھوٹے چھوٹے بچے کو، ہماری کلیسیا کو بھی پتہ ہے۔ بھین جی دسو قاموس الکتاب تو تانوں میں دیتی ہے نا، میں بھین اور کیا چک کے لے جاؤ، جتوں کڈ کڈ کے نہ کٹھی کیتی وہ ساری کتاباں میرے گھر پئی، میں کہا بھین جی لے جاؤ، مینوں نہیں چاہیے، تسی لے جاؤ، کیونکہ وہ تو فائنلائز ہی نہیں کرتی، وہ تو آپ کو فائنلائز ہی نہیں کرتی، لنگڑا لولا بندہ چلتا رہتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگ کلیسیا کے لیڈر بنے ہوئے ہیں جن کو خود بھی پتا نہیں۔ آپ ختنے پر، ابھی میں نے ختنے پر جانا ہے، آپ یقین کریں یہ میری باتیں سننے کے بعد بہت سارے لوگ مجھے پتا کیا کہیں گے، اور نہیں جی نہیں ختنہ پلوس نے کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ اب میں ان کو پوچھ لوں کہ بتاؤ یہودیت کے اندر ختنہ کتنے قسم کا ہوتا تھا؟ وہ جڑے فتوے بانٹتے ہوں گے نا ہوں ہی بعد چوں، جنہوں نے سرٹیفکیٹ ونڈنے ہونے آ کے کہ کی صحیح ہے تو کی غلط ہے، یقین کریں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ختنہ کتنے قسم کا تھا۔ نہ پنجابی چ کہندے نہ اینو اگے دا پتا تے نہ اینو تے لیڈر بن کے قاضی بن کے فیصلے انہیں دے جانے نے، سرٹیفکیٹ ونڈی جانے نے کہ کی صحیح ہے تو کی غلط۔ اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کلیسیا پڑی ہوئی ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کلیسیا کا جو ہے دار و مدار دے دیا گیا، اور کلیسیا آج تباہ ہے، کلیسیا کا بیڑا غرق کر دیا۔ نہ عبرانی پڑھی، نہ یہودیت پڑھی، نہ یونانی پڑھی، اور یہودیت بھی وہ پڑھی جو سیمنریوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ میں نے کیوں جی پاسٹر صاحب تسی تے وٹنس ہو 4 سیمنریاں میں کیتی ہیں، آپ یقین کریں 4 میں سے 3 نے بالکل فیک یہودیت پڑھائی، جھوٹ پڑھایا۔ اور جب میں نے یہ بائبل بیچلر کیا، عبرانی پڑھی جب میں نے، اور جب میں نے یورپ سے یہ سیمنری کی جہاں سے میں نے بائبل بیچلر کیا، تو تب مجھے پتا چلا کہ اصل یہودیت کیا ہے۔ اب میں تحقیق کرتا رہتا ہوں، میں اپنی سیمنریوں پر نہیں اٹکا ہوا۔ اب سب نے میری ڈگریاں دیکھی ہوئی ہیں، کیوں جی دسو میں کدی دسیا میں کیڑی کیڑی ڈگری کی تھی؟ کبھی نہیں میں نے بتایا۔ لوگ میری بات سن کر طے کرتے ہیں کہ یہ کتنا جانتا ہے یا کتنا نہیں، اور میں اپنے آپ کو آج بھی اسکالر نہیں کہتا، میں آج بھی اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یار، ہو سکتا ہے میں یہ گھٹ پڑھے، لیکن میں پڑھتا رہتا ہوں، تحقیق کرتا رہتا ہوں، کیونکہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں نے اچھا پڑھنا ہے اور اچھا کلیسیا کو جان کر تحقیق کر کے کلیسیا کو اچھی چیز بتانی ہے۔ بارو قاسم جی، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کوئی آسان نہیں ہے۔ بارو قاسم وہ بس جی سیمنری کر لی تھے بس، اور پائن تسی علم چ بھی یہ داخل نہیں ہوئے سیمنری کر کے، خاص طور پہ پاکستانی سیمنریاں، ان سے تو میں بالکل بھی جو ہے نا، میں تو ان کو کسی کاغذوں میں گنتا ہی نہیں ہوں۔ معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ بات میری سن کر بہت سارے لوگوں کو برا لگے،
ٹھیک ہے جی. میں تو ان کو اب کسی کاغذوں میں گنتا ہی نہیں, کیونکہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے مجھے پتا چل گیا کہ پاکستان میں جھوٹ سکھایا جاتا, زیادہ تر سچ سوچ کو نہیں سکھایا جاتا, بیوقوف بنایا ہوا لوگوں کو. اچھا جی, خادم اور ختنہ, خادم اور بائبل مقدس کی واضح شرط ہے, صرف خادم ہونے کے لیے نہیں, ایک ایماندار بننے کے بعد یہ لازم ہے کہ آپ کے جسم میں عہد کا نشان ہو. اور خادم جس کو کلام دیا جا رہا ہے سنانے کے لیے, سمجھانے کے لیے, اس کا بھی ختنہ ہونا لازم ہے. رومیوں 3 باب آیت نمبر 1 اور 2 پڑھ دیں. رومیو 3 باب پہلی ہے 3 کی 1 اور 2. 3 باب کی 1 آیت سے لے کر 2 آیت تک. پس یہودی کو کیا فوقیت ہے اور ختنے سے کیا فائدہ؟ ہر طرح سے بہت خاص کر یہ کہ خدا کا کلام ان کے سپرد ہوا. اگر بعض بے وفا نکلے تو کیا ہوا؟ کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. آمین. بارو قاسم جی. پس یہودی کو کیا فوقیت ہے اور ختنہ سے کیا فائدہ؟ پالوس رسول آگے جواب دیتا ہے, ہر طرح سے بہت, یعنی روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی, ہر لحاظ سے ختنے کا بہت فائدہ ہے, ہر لحاظ سے ختنے کا. اور خاص طور پر ایک بات پالوس رسول لکھتا ہے, خاص کر یہ کہ خدا کا کلام ان کے سپرد ہوا. آپ سب نے ایک آواز ہو کر مجھے بتانا ہے کہ خدا کا کلام کن کے سپرد کیا گیا؟ جن کا ختنہ ہوا ہے. خدا اپنا کلام کن کے سپرد کرتا ہے؟ جن کا ختنہ ہو. کیا آپ لوگوں, آپ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کیا آپ لوگ ایک نامختون شخص سے کلام سنتے ہیں؟ نہیں. آپ کے گھر میں کوئی نامختون شخص آئے, آپ پہلے تصدیق کرتے ہیں کہ یہ مختون ہے یا نامختون ہے؟ بارو قسم کریا کرو, جی نہیں نہ کرتے کریا کرو, پوچھا کرو, بلکہ باہر دروازے تو پوچھ لیا کرو کہ پائیں خیر نہ ہو کہنا جی میں منادی کرنا آیا, کلام سنانا آیا, تو انہوں پوچھ لو پائیں تسی مختون ہو نا مختون ہو, اور کہنا کہ نا مختون ہو, انہوں کو پائیں تسی چاہ پین لے اندر آ جاؤ, روٹی کھان لے اندر آ جاؤ, اسی تڑنا اینا سخت دل نہیں ہوندے. چاہ بھی نہیں پینی. لیکن اگر آپ نے ہمارے گھر میں آ کر کلام سنانا ہے یا ہمارے لیے دعا کرنی ہے تو مہربانی کریں یہیں سے واپس ہو جائے, بلکہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. دعا یہ کیا کرے کہ یہوہ خدا اسے اس ناپاکی سے آزاد کر. ڈاکٹر کو ملا دیں, آپ کو ڈاکٹر ملا دے, ورز بھائی کہہ رہے کسی ڈاکٹر کے ساتھ اس کی ملاقات کرا دے. ڈاکٹر جوزف بارو قاسم موجود ہے جی. چلے جی. اچھا سفیان بھائی, آپ کا میسج چل رہا ہے. ایسے شخص کو ہرگز بھی ہم نے بالکل قبول نہیں کرنا, کیونکہ اس کے سپرد ہی نہیں ہے کلام. یہ لکھا ہوا صاحب, جی جی, اچھا کئی آنے ہونے تھے اڑ جانا, یہ لکھا ہوا صاف لکھا ہوا کہ نہیں جی پلوس نے صاحب کا کلام کن کے سپرد ہے؟ سب ایک آواز ہو کر بتائیں. اور نام مختونہ نے ہاتھ چ کلام ہی نہیں ہے, بائبل دیتی نہیں خدا نے, تکا شاید خادم بڑے. اور پنجابی جگہ محاورہ ہے, نہ سدی نہ پوچھی تے میں لاڑے دی پھپھی ہے. نہ خدا نے سدیا نہ بلایا نہ خدمت کے لیے کھڑا کیا. میں جی پاسٹر ہوں. میں کون ہوں؟ میں ریورنڈ فلانا فلانا. اور گندیا جا صفائی کرا. سو ایسے لوگوں سے ہرگز کلام نہ سنیں. میں ان سے نفرت کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا آپ کو, لیکن یہ ان کا کام نہیں ہے, یہ ان کا کام ہے. آگے بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دوسری آیت میں پالوس رسول نے بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے کہ یہوہ خدا نے اپنا کلام یہودیوں کے سپرد کیا ہے, کیونکہ وہ مختون ہے. کیونکہ وہ کون ہے؟
یاد رہے کہ ختنہ عہد کا نشان ہے، اور یہ نشان ہمیشہ کے لیے دیا گیا تھا۔ اس کے لیے دیکھیں پیدائش 17 باب آیت نمبر 7 سے 10 تک۔ 17 میں 17 باب کی 7 سے 10 17 باب ہے 7 آیت سے لے کر 10 آیت تک۔ اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں، اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے گی، اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ باروق ہاشم جی، اب بڑی حیرت کی بات ہے کہ جو لوگ کلیسیا میں عہد کی خدمت کرتے ہیں ان کے اپنے ہی جسم میں عہد کا نشان نہیں ہے، ان کے اپنے ہی جسم میں عہد کا تو وہ دوسروں کے سامنے عہد پیش کرنے کے مجاز کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیوں جی ہو سکتے ہیں؟ محترم جناب باپ ابراہام سے عہد کیا گیا کہ یہ اتنی زمین تیری ہے۔ آپ سب بتائیں کہ 1000 سالہ بادشاہی زمین پر ہوگی یا زمین پہ؟ کون سی زمین پر ہوگی؟ ملک کنعان، اس زمین پر جس کا وعدہ یہوہ پاک خدا نے ابراہیم سے کیا ہے۔ اور غلطیوں 3:29 میں لکھا ہوا ہے، اگر تم مسیح کے ہو، اگر تم میرے ساتھ ہیں آپ سب، جی ہاں، اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق، کون سا وعدہ؟ عہد کے مطابق وارث ہو۔ اور عہد کیا ہے؟ مسیح آپ کو ابراہیم کی نسل بناتا ہے۔ مسیح آپ کو کیا کرتا ہے؟ ابراہیم کی نسل۔ اور جب آپ اس کی نسل بن جاتے ہیں تو پھر عہد کا نشان لازم ہے۔ باروق ہاشم، پھر آپ وعدہ کے مطابق اس زمین کے اس میراث کے وارث ہیں۔ ایویں رولا پایا اسی جی اسحاق دی طرح لے پالک، اسی کی دی طرح لے پالک؟ چلو ٹھیک ہے، اسحاق مختون تھا یا نہ مختون؟ تسی او دی طرح کہنجو بھائی، اگر تسی خطرہ نہیں کرایا اس کی طرح لے پالک ہونے کے لیے اس کی طرح مختون ہونا پڑے گا۔ باروق ہاشم، بائبل میں پولس رسول کے بارے میں ہم ایک واقعہ پڑھتے ہیں۔ پولس رسول نے یہ چاہا کہ تیموتھیوس اس کے ساتھ خدمت کے لیے آئے، لیکن پولس رسول سب سے پہلے اس کا ختنہ کراتا ہے، اس کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ خدمت پر لے جاتا ہے۔ اس کے لیے دیکھیں اعمال 16 باب کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک پڑھ دیں۔ ویسے بھی لے کر جا سکتا تھا لیکن نہیں لے کر گیا۔ خدمت پر لے جانے سے پہلے اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کا ختنہ کرایا۔ جی، خدا کلام میں لکھا ہے، پھر وہ دربے اور لسترا میں بھی پہنچا تو دیکھو وہاں تیموتھیوس نام ایک شاگرد تھا، اس کی ماں تو یہودی تھی جو ایمان لے آئی تھی، مگر اس کا باپ یونانی تھا۔ وہ لسترا اور اکنیم کے بھائیوں میں نیک نام تھا۔ پالوس نے چاہا کہ یہ میرے ساتھ چلے، پس اس کو لے کر ان یہودیوں کے سبب سے جو اس نواح میں تھے اس کا ختنہ کر دیا، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ اس کا باپ یونانی ہے، اور وہ جن جن شہروں میں سے گزرتے تھے وہاں کے سب لوگوں کو وہ احکام عمل کرنے کے لیے پہنچاتے جاتے تھے جو یروشلم کے رسولوں اور بزرگوں نے جاری کیے تھے۔ پس کلیسیائیں ایمان میں مضبوط اور شمار میں روز بروز زیادہ ہوتی گئی۔ تو یہ پالوس اور تیموتھیوس کی خدمت کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ تیموتھیوس کو جب خدمت پر پالوس رسول لے کر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا کیا کرتا ہے؟ وہ ختنہ کروا، کیونکہ پالوس جانتا ہے کہ کلام صرف مختونوں کے سپرد ہوتا ہے۔ کلام کن کے سپرد ہوتا ہے؟ نا مختون کو ہرگز خدا اپنا کلام نہیں دیتا۔
बारूक हाशिम, यहोवा खुदा के नजदीक खतना अहम है, इतना अहम है कि जनाब मूसा को भी उसकी वजह से खतरा लाहक था, क्योंकि जब यहोवा खुदा ने पहली बार पैगाम देकर जनाब मूसा को फराउन के पास भेजा तो फराउन को खुदा का पैगाम तब तक नहीं दे सका जब तक जनाब मूसा के अपने बच्चों का खतना ना हो गया, बल्कि यहोवा खुदा जनाब मूसा को मारने के लिए रास्ता में मिलता है। खुरूज 4 बाब की आयत नंबर 23 था 26 पढ़े। यानी जब तक उसके अपने बच्चों का खतना नहीं होता तब तक वो मुनादी का काम स्टार्ट कर नहीं पाता, खिदमत नहीं कर पाता। जी 4:23 जी। और मैं तुझसे कह चुका हूं कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे, और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया है, सो देख मैं तेरे बेटे को बल्कि तेरे पेलोठे को मार दूंगा। और वो रास्ता में मंजिल पर खुदा से मिला और चाहा कि उसे मार डाले। तब सफूरा ने चकमक का एक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी काट डाली और उसे मूसा के पांव में फेंक कर कहा, तू बेशक मेरे लिए खूनी दूल्हा ठहरा। बारूक हाशिम जी, इस आयत पर रबी यहोशुआ बिन कोरह कहता है कि खतना का हुक्म बहुत बड़ा है, जैसा कि इस हकीकत से जाहिर है कि मूसा रास्तबाज को अपने बेटे का खतना ना करने की सजा मिलने वाली थी, क्योंकि वह ऐसा करने के काबिल था, लिहाजा 1 घंटे के लिए भी खतना को मुलतवी नहीं किया गया। यानी उसके पास, जैसे वो यहोवा पाक खुदा से मिलकर आता है तो उसके पास टाइम था, उसके पास क्या था? टाइम। लेकिन उसने अपने बच्चों का खतना इग्नोर कर दिया। यहोवा खुदा को इस पर गजब आ गया कि इसने मेरे हुक्म को, मेरे अहद को इग्नोर कर दिया। तो लिखा है कि जनाब मूसा की जान भी खतरे में पड़ गई। तो फटाफट इस काम को अंजाम किसने दिया? जनाब मूसा की अहलिया ने। उन्होंने फटाफट चकमक का पत्थर लिया और अपने बच्चों का क्या कर दिया? खतना कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि खादम दा अपना ते खतना ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ भी होना चाहिए। इथे अपना नहीं होया होता, बच्चों की तो दूर की बात है। यहां देखें खुदा मूसा को वो काम नहीं करने दे रहा जो जिसके लिए उसे भेजा है, जब तक उसके बच्चों का खतना ना हो जाए। क्यों जी जाने दे रहा खुदा? रास्ते में उसको मारने के लिए खड़ा हो गया। क्या भाई? और फटाफट इस काम को अंजाम उनकी अहलिया देती हैं। बारूक हाशिम जी, एक बात नोट कर लें, एक नबी को खुदा अपने बच्चों का खतना ना कराने की वजह से मारने वाला था, तो आप और मैं किस खेत की मूली हैं? याद रहे कि अहद का निशान खादम के बच्चों में होना भी लाजमी है, खादम के बच्चों में भी होना लाजमी है। लिहाजा बाइबल के मुताबिक यहोवा खुदा किसी नामख्तून को अपनी खिदमत पर खड़ा नहीं होने देता, लिहाजा खतना लाजमी है, जैसा बाइबल में लिखा है कि लाजम है कि खतना किया जाए। पैदाइश 17 बाब की आयत नंबर 13 पढ़ दें। जी, लाजिम है कि तेरे खानाजाद और तेरे जर खरीद का खतना किया जाए, और मेरे अहद तुम्हारे जिस्म में अब्दी अहद होगा। या क्या लिखा है? लाजम है कि तेरे जर खरीद और तेरे खानाजाद का, यानी तेरे खानदान में से जो बच्चा पैदा हो उसका खतना हो, और जो तूने खरीदा हो उसका भी खतना हो। बारूक हाशिम, तुम्हारे जिस्म में क्या लिखा है? लाजम है। क्या लिखा है? सारे बोले लाजिम है। क्या है? लाजिम है। क्या है? लाजिम है। लेकिन यहां क्या कहा जाता है? लाजम नहीं और जरूरी नहीं। यहोवा क्या कह रहा है? लाजम है। क्या है? लाजिम है। लेकिन यहां क्या कहा जाता है? वो जरूरी नहीं, लाजम नहीं। खत्म हो गया, खत्म हो गया। आजादी मिल गई, पलूस ने आजाद कर दिया। आजाद कर दिया। गारकों में ताने देती हैं, वो कहती हैं ये मसीही नहीं पलूसी हैं, हाँ, ये ताना देती हैं। मैं ये नहीं कह रहा पलूस ने गलत तालीम आपको दी है, मैं ये कहता हूं आपने पलूस को समझा ही नहीं। वो कहना क्या चाहता है?
اسی لیے پطرس رسول نے کہا تھا کہ پلوس کی باتوں کو کھینچتان کر جاہل اور بے قیام لوگ پلوس کی باتوں کو کھینچتان کر اپنے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ اس نے کہا کچھ اور ہے، یہ سمجھے کچھ اور سمجھ کر اس پر ڈن کر لیا انہوں نے۔ سر یہ ان کی سمجھ آئی نہیں نا، یہ پیچھے تو ہو رہے ہیں ان کے سمجھانے والے ڈالر۔ ہاں پیسے کا چکر ہے۔ باروق ہاشم جی لکھا ہے تیرے خانہ زاد یعنی تیرے خاندان میں سے، اور تیرے زر یعنی جو خریدا ہو، میرے مسیح کا خون، میرے یہوشوا کا خون، میرے یسوع کا خون ہم سب کو خریدنے والا ہے۔ باروق ہاشم جی اس نے ہمیں خریدا، اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ خریدے ہوئے کا بھی ختنہ ہو، خریدے ہوئے کا بھی ایک کنجر نے صرف یہودیاں کا ختنہ ہونا چاہیے، اور بھائی یہاں لکھا ہوا ہے زر خرید کا بھی ہو، یعنی جس کو تم خرید کر لاؤ، اجنبی کا بھی ختنہ ہو، جو تیرے خاندان میں سے نہ ہو اس کا بھی ختنہ ہو۔ ختنہ لازم ہے، کیا ہے؟ لازم۔ بائبل کے مطابق خدمت تو دور کی بات، نامختون انسان کو یہوہ خدا اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس کے لیے دیکھیں حزقیل 44 باب آیت نمبر 9۔ بالکل ایسی راجیش میں اسکیل 44۔ اچھا سفیان بھائی، اگر حارث بھائی کو پڑھنے کی کا موقع دیں، کیونکہ ہم لوگ بھی شبات کی عبادت میں، تو ہمیں بھی موقع دیا جائے کائنڈلی جی۔ اچھا پڑھے حارث بھائی نکالیں، فٹافٹ نکالیں۔ 44:9 پڑھ لیں۔ اوکے حزقیل 44۔ حزقیل 44 باب 9 آیت۔ اوکے جی۔ اور خداوند کے پاک کلام میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ان اجنبی زادوں میں سے جو بنی اسرائیل کے درمیان ہے، کوئی دل کا نامختون یا جسم کا نامختون اجنبی زادہ میرے مقدس میں داخل نہ ہوگا۔ آمین جی۔ آمین۔ آمین۔ یہ لے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ان اجنبی زادوں میں سے جو بنی اسرائیل کے درمیان ہے، کوئی دل کا نامختون یا جسم کا نامختون اجنبی زادہ میرے مقدس میں داخل میرے مقدس میں داخل نہ ہوگا۔ اور تسی خدمت ہی گل کر دے۔ وہ تو سر کہتے ہیں شریعت کو پورا کر دیا نا، باقی اب تو پیچھے کیا ہے۔ اینا ڈاکٹر جوزف کی کمی ہے۔ وہ جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں ساری شریعت کی ہوئی ہے۔ پورا کر دیا، پوری کر دی۔ کہتے ہیں جدھر شریعت ہے ادھر گناہ ہے۔ شریعت اگر رکھو گے تو گناہ آئے گا آٹومیٹک۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ ختنہ کب تک ہے؟ ابد تک ہے، ہمیشہ تک۔ ختنہ کب تک ہے؟ دائمی ہے۔ یہ ابدی ہے۔ ابدی کا مطلب پلوس رسول تک یا مسیح تک ہے؟ لکھا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اب طے کر لیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ شریعت ختم ہو گئی ہے، یہ سچے ہیں یا یہوہ سچ ہے؟ جب یہوہ نے کہا کہ یہ ابدی عہد کا نشان ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ نسل در نسل ہے، تو کوئی پادری، کوئی بشپ، کوئی مبشر، کوئی ڈیکن، کوئی منسٹری، کوئی بائبل کالج، کوئی سیمنری کون ہوتی ہے یہ کہنے والی؟ تالیاں۔ جو ہم نہیں مانتے ہم باغی ہیں تم سے، نو فتویٰ۔ ہم نہیں تمہارے اصولوں کو مانتے، ہم تو یہوہ پاک خدا کے اصولوں کو مانتے ہیں، بائبل کے اصولوں کو مانتے ہیں۔ باروق ہاشم جی باروق کا شروع۔ سر پتہ ان کو ہے روایت چل رہی ہے۔ کھڈے کے میں گئی جی روایت۔ نامختون آدمی کو یہوہ خدا اپنی قوم کا حصہ بھی نہیں بناتا، خدمت کی بات تو دور۔ دیکھیں پیدائش 17 باب کی آیت نمبر 14 جی۔ 17-14 پیدائش 17 باب کی آیت نمبر 14۔
جی پڑھ رہے ہیں یا ادھر سے پڑھو؟ جی ڈوزا بھائی اچھا پڑھے پڑھے ایک دفعہ اچھا پڑھ دیے نا انہوں نے حارث بھائی نے، اب آپ پڑھ دیں ایک دفعہ بس، ہمیں موقع اگلی دفعہ اگر ہوگا تو ہمیں ٹھیک ہے، دیجیے نو گا. پرابلم. ہاں آپ پڑھ لیں نو پرابلم، پڑھ لیں. چلیں. اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا. ہاں لو جی، بائبل میں لکھا ہے کہ وہ میرے لوگوں میں سے کیا کر دیا جائے، کاٹ ڈالا ایتھے جائے. انہوں ہی چک کے قوم دا لیڈر بنا دیا جائے. ہاں جی، یہ ہے حال. خدا کہہ رہا اس نے میرا کیا کیا ہے، انہوں چک کے عہد سنان والا بنا دیتا جاتا ہے. ایم پی اے بنا دیتا جاتا. یہ ہے حال. بتائیں بائبل کی مخالفت کرنا کس کا کام ہے، شیطان کا ہاں جی، غلام کا، یا مقدسین کا؟ شیطان کا، شریعت. اور خدا نے کہا یہ پھل نہیں کھانا، شیطان نے آگے کھانا ہے. ہاں جی، خدا نے جو کہا شیطان اس کے الٹا کر کہتا ہے. ارے اب تو ہوش کر لو، یہ ان میں سے کون بول رہا ہے؟ ہاں جی، سر ان کو کوئی ہے، وہ ان کو کوئی ہے جو ان کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے. ان کو پرابلم ہوتی ہے نا اس کے ساتھ ہی. بغیر ختنہ کے یہوہ خدا نے بنی اسرائیل کو وعدہ کی سرزمین میں داخل نہیں ہونے دیا. یشوع کی کتاب 5 باب آیت نمبر 2 سے لے کر 9 تک پڑھیں حارث بھائی. حارث بھائی یشوا کی کتاب پڑھیں جی، یشوا باب 2. اچھا جی، آیت یشوع 2 نمبر باب. 5 باب کی آیت نمبر 2 سے لے کر 9 تک. اچھا 2 باب یا 5 باب؟ 5 باب. اچھا 5 باب 2 سے 9. اوکے جی. اس وقت خداوند نے یشوع سے کہا چکماک کی چھریاں بنا کر بنی اسرائیل کا ختنہ پھر دوسری بار کر دے. اور یشوع نے چکمک کی چھریاں بنائیں اور کلاہاڑیوں کی پہاڑی پر بنی اسرائیل کا ختنہ کیا. اور یشوع نے کی پہاڑی کلڑیوں کی پہاڑی پر بنی اسرائیل کا خطرہ کیا. کھلڑیوں کی پہاڑی پر بنی اسرائیل کا خطرہ کیا. اور یشوع نے جو ختنہ کیا اس کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مصر سے نکلے، ان میں جتنے جنگی مرد تھے وہ سب بیابان میں مصر سے نکلنے کے بعد راستہ ہی میں مر گئے. پس وہ سب لوگ جو نکلے تھے ان کا ختنہ ہو چکا تھا، پر وہ سب لوگ جو بیابان میں مصر سے نکلنے کے بعد راستہ ہی میں پیدا ہوئے تھے ان کا ختنہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل 40 برس تک بیابان میں پھرتے رہے جب تک ساری قوم یعنی سب جنگی مرد جو مصر سے نکلے تھے فنا نہ ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کی بات نہیں مانی تھی. انہی سے خداوند نے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ ان کو اس ملک کے دیکھنے بھی نہ دے گا جسے ہم کو دینے کی قسم اس نے ان کے باپ دادا سے کھائی، اور جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے. سو انہی کے لڑکوں کا جن کو اس نے ان کی جگہ برپا کیا تھا یشوع نے ختنہ کیا، کیونکہ وہ نامختون تھے، اس لیے کہ راستہ میں ان کا ختنہ نہیں ہوا تھا. اور جب سب لوگوں کا ختنہ کر چکے تو یہ لوگ خیمہ گاہ میں اپنی اپنی جگہ رہے جب تک اچھے نہ ہو گئے. پھر خداوند نے یشوع سے کہا کہ آج کے دن میں نے مصر کی ملامت کو تم پر سے ڈھلکا دیا، اسی سبب سے آج کے دن تک اس جگہ کا نام جلجلال ہے. آمین جی. ہاشم، بروخاش. جس دن ان کا ختنہ ہوا اس دن مصر کی ملامت بنی اسرائیل سے کیا کر دی گئی؟ دور کر دی. نہیں تو پورے بیابان میں دیکھ لے بنی اسرائیل مصیبتوں سے جوڑتی رہی. ایسا ہی ہے جی، مصیبتوں سے ہی لڑتی رہی. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار پنجابی جی کہندے نے تلی تے سروں جما کے دیکھو. میں کہتا ہوں جاؤ ختنہ کرا کے دیکھو، اس کے بعد کی زندگی ذرا دیکھنا، اور حکم سمجھ کے کرنا، خدا کا حکم سمجھ کے کرنا. اس کے بعد کی زندگی دیکھنا. تمہیں محسوس ہوگا کہ خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے. تمہیں محسوس ہوگا کہ ہم الگ کیے ہوئے. تمہیں محسوس ہوگا کہ میں کسی عہد میں ہوں. باروق ہاشم جی، گندے جے پاسٹر بنے ہوئے.
کیا تھا؟ داتی پھر فتوے لگنے جی نہ کرو. نامختون آدمی کو اشعار ربانی یعنی فسا کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے. دیکھیں خروج 12 باب آیت نمبر 48 سے 50 تک. وہ ایک بھائی کہہ رہے یہ مسلم ہو رہا ہے فتووں کا تھیلا شروع ہو گیا جی. اور ان اچھا اس کو پتہ 430 نہیں ہے کہ ختنے کی خروج 12 باب 48 سے 50. سر آپ نے ایک منٹ جی، ایک منٹ بھائی، خروج سرمن پورا خروج 12 باب آیت نمبر 48 سے 50. جی. اور اگر کوئی اجنبی تیرے ساتھ مقیم ہو اور خداوند کی فسح کو ماننا چاہتا ہو تو اس کے ہاں کے سب مرد اپنا ختنہ کرائیں، تب وہ پاس آ کر فسح کرے. یوں وہ ایسا سمجھا جائے گا گویا اسی ملک کی اس کی پیدائش ہے، پر کوئی نامختون آدمی اسے کھانے نہ پائے. وطنی اور اس اجنبی کے لیے جو تمہارے بیچ مقیم ہو ایک ہی شریعت ہوگی. پس سب بنی اسرائیل نے جیسا خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا ویسا ہی کیا. باروق ہاشم جی، آمین. باروق ہاشم. تو اشعار ربانی یعنی فسا کون کھا سکتا ہے؟ ہر عید فسا پر آپ بتائیں کتنے ختنے ہوتے ہیں جو نئے لوگ آتے ہیں. ہم کسی نامختون کو اپنی فسا میں شریک نہیں ہونے دیتے. ہم کہتے ہیں جی بیٹھے رہے آپ بے شک، لیکن آپ فسا نہیں کھا سکتے. یہ اتوار کے اتوار جو ہوتی ہے شاید یہ بائبل کے خلاف ہے. پہلی بات تو یہ ہے بائبل کے مطابق فسا جو ہے سال میں صرف ایک دفعہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہر اتوار کوئی فسا نہیں ہے، نہ بائبل نے کبھی ایسی کوئی تعلیم دی. یاد رہے کہ گنتی کی کتاب میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ فسا جو ہے وہ معین وقت پر ہو. کب ہو؟ اس کی ڈیٹ یہوہ پاک خدا نے دی ہے پہلے مہینے کی 14 تاریخ. اور اگر کوئی 14 تاریخ پہلے مہینے کی 14 تاریخ پر فسا نہیں کر پاتا تو اس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ پھر دوسرے مہینے کی 14 پر کر لے. لیکن اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے، اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے. جناب مسیح نے بھی جب فسا کی تو اس دن بھی پہلے مہینے کی 14 تاریخ تھی، اور مسیح نے یہ کہا تھا کہ تم بھی ایسا ہی کیا کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کر کیا رہے تھے؟ وہ تو فسا کر رہے تھے، اور فسا کب آتی ہے؟ پہلے مہینے کی 14 تاریخ کو. اور اب آپ کو فسا کرنے کے لیے کہا گیا ہے. آپ کو یہ تو نہیں کہا گیا کہ جدو تہاڑا دل کرے منہ چک کے تو جناب شربانی کرنا شروع کر دو. یہ بائبل کی نفی ہے. بائبل نے کہا ہے کہ فسا جو ہے وہ پہلے مہینے کی 14 پر ہوگی، اور ہمیشہ وہ فسا کھا سکتا ہے جو مختون ہو. جو کوئی نامختون فسا نہیں کھا سکتا. یہ بائبل مقدس کی تعلیمات ہے. یسوع تانوں فسا نہیں کھانے نا تانوں خدمت کتوں کرن دے گا. سر میں نے دیکھا ہے کہ کیا نام ہے اس کے اپنے ہمارے کوئی لوگ ہیں مسیانک، وہ 3 ہفتوں کے بعد فسا کرتے. 3 ہفتوں کے بعد؟ غلط ہے جی، جمعے غلط ہے جی. اچھا جی، سانو بھی چلے لائیے. پس بنی اسرائیل نے جیسا خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا ویسا ہی کیا، اس لیے وہ قوموں میں سرفراز ہو. باروق ہاشم جی. عزیزو، اب یہاں پر ایک بات سوچیں کہ ایک نامختون آدمی کو یہوہ خدا وعدہ کی سرزمین میں داخل نہیں ہونے دیتا، اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا، اپنا کلام اس کے سپرد نہیں کرتا، خدمت کرنے والے نبی کے بچوں کی نامختونی برداشت نہیں کرتا ہے، تو ایک نامختون آدمی کو اپنی خدمت کا عہدہ کیسے دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ کبھی نہیں دے گا. اب ایک اور بات پر بھی نظر دوڑا لیتے ہیں ختنے کے تعلق سے. کچھ لوگ پالوس رسول کے حوالہ جات ہمارے سامنے رکھتے ہیں. غلطیوں میں سے وہ حوالہ دیتے ہیں کہ جی غلطیوں 5 باب میں لکھا ہوا ہے اگر تم ختنہ کراؤ گے تو تمہیں مسیح سے کچھ فائدہ.
تو میرا سوال ہے کہ رومیو 3 باب کی آیت نمبر 1 سے 2 میں لکھا ہوا ہے کہ ختنے سے کیا فائدہ؟ آگے پالوس رسول جواب دیتا ہے ہر طرح سے بہت، خاص طور پر خدا کا کلام ان کے کیا ہوا؟ سپرد ہوا۔ تو غلطیوں میں پالوس کہتا ہے ختنے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن رومیوں کے خط میں پالوس رسول کہتا ہے اس کا بڑا فائدہ ہے۔ مجھے یہ بتا دو، اب وہ ڈاکٹر، وہ فتووں کے وہ سرٹیفکیٹ بانٹنے والے، مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ پالوس رسول کی ان میں سے کون سی بات غلط ہے اور کون سی صحیح ہے؟ اور اگر دونوں صحیح ہیں تو میں ان میں سے کیسے امتیاز کروں کہ پالوس رسول کہنا کیا چاہتا ہے؟ میں کیسے سمجھوں ان دونوں حوالہ جات کو؟ میں تو سمجھ گیا ہوں، بس تم جو مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہو، میرا استاد بننے کی کوشش کرتے ہو، تو بنو پھر استاد، مجھے جواب دو اس کا۔ کیوں جی؟ میں تو سمجھ گیا ہوں کہ غلطیوں میں اس نے کیا کہا ہے۔ مجھے پتا ہے برت ملا اور برت حاطف دام ملا کسے کہتے ہیں، تیانوں نہیں پتا، اور میں کی کرا؟ کیوں جی؟ سر بتا دیجیے۔ نہیں، بالکل نہیں بتانا ان کو۔ کیوں بتائیں ان کو؟ نہیں خیر نہیں بتا دیں۔ برت ملا اور حاطف دام ملا میں فرق ہے۔ پالوس رسول نے کبھی بھی برت ملا کی مخالفت نہیں کی، اس نے ہمیشہ برت حاطف دام ملا کے بارے میں بات کی، اور کچھ ختنوں پر عقائد تھے تو غلط بنے عقائد کے خلاف بولتا رہا۔ مثال کے طور پر بائبل مقدس میں بپتسمہ لینا چاہیے کہ نہیں؟ بائبل کیا کہتی؟ بپتسمہ لو۔ آپ بپتسمے پر متفق ہیں؟ متفق ہیں؟ ہاں جی؟ اچھا، چنڈے والے بپتسمے تو متفق ہو؟ کیوں ہوں تو تسی کہہ رہے ہو بپتسمے تو تسی متفق ہو، ہوں بپتسمے تو تسی مخالفت شروع کر دی، بھلا کیوں؟ بپتسمہ ٹھیک ہے، بپتسمے پر جو عقائد بنے ہوتے ہیں وہ غلط ہے۔ بات سمجھ رہے؟ وہ لڑائی پائی ہوئی بپتسمے تے پاکستان چ، اور کوئی کہندا میں با بیٹے روح القدس سے بپتسمہ دینا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ وہ لڑائی پائی ہوئی بپتسمے تے پاکستان چ، اور کوئی کہندا میں با بیٹے روح القدس سے بپتسمہ دینا ہے۔ کیٹیگری ہیں بھائی بپتسمے کی، کس میں لڑائی پائی نہ کس میں دیتے، لیکن بپتسمے پر سب متفق ہے۔ بپتسمے پر اسی طرح ختنے پر پوری بنی اسرائیل اور عہد جدید کے رسول بھی متفق تھے، لیکن اس کے بعد اس پر جو عقائد بنائے گئے تھے اس پر لڑائی تھی، اس پر جنگ تھی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ختنہ تھا جس کو برت حاطف دام ملا کہا جاتا تھا، جس کو برت حاطف دام ملا کہا جاتا تھا۔ اے جڑا کہہ رہا ہے نا مینوں تھلے کمنٹ دے وچ ہبرو چ گل کر، اینوں پوچھ لو برت حاطف دام ملا کینوں کہندے نے، اینوں ککھ پتہ نہیں۔ ਉਹਨੂੰ ਅਰਬੀ میں لفظ ایک ہی لفظ بولے اینوں کوئی نہیں پتہ۔ ਪਾਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਲੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਪਠਾਨ ਹੈ, پاگل پٹھان۔ ਕਲੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ پٹھان ਪਾਗਲ ਦਾ پتہ ਪੁੱਤر نہیں ہے۔ ہے، یہ دیکھنے میں عبرانی چل رہا ہے۔ چلو سنے، بات یہ ہے کہ بھیا بائبل مقدس یہ کہہ رہی ہے کہ ختنہ لازم ہے، ختنہ۔ وہ پلوس کیا باتیں کرتا ہے تہاڈے اتوں دی ننگ، پلوس کتنی اقسام کی شریعت کی بات کرتا ہے، وہ تمہارے اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ اور یاد رہے وہ مہاجر نہیں تھا، اور تسی اردو نہ دی بائبل او دی گلاں سمجھن دی کوشش کردے ہو، اردو سپیکنگ نہیں سی وہ جوش تھا، وہ عبرانی دان تھا، وہ ایک ربائی تھا، وہ علم کا ایک گہرا دریا بندہ تھا، پڑھا لکھا شخص تھا، ساری یہودیت کو وہ جانتا تھا۔ معروف ہاشم جی، اور اس کی لڑائی عقائد پر تھی۔ پھر مجھے ایک لوگ حوالہ دیتے ہیں گرنتھیوں میں سے، ایک بھائی نے مجھے حوالہ دیا، میں نے جب ختنے کی بات کی تو آندا ایتھے تاڑی ہڑے میں ہوا کر دیا گا۔ میں کہا اچھا رک جو ایک حوالہ مینوں کڈ لین، میں رک جو بھائی کتے بھاگ نہ لگے۔ میں کہا چل پڑھ والا، پھر کیڑا والا پڑھنا ہے تو؟ اس نے کرنتھیوں کا خط نکالا، وہاں لکھا ہوا تھا نہ ختنہ کوئی چیز ہے نہ مختونی، کہہ رہا یہ بتائیں، یہ دیکھیں ختنہ کوئی چیز نہیں ہے۔ میں کہا تو ہالےلویا بھی کہہ رہا ہے، میں کہا بھول گیا تو
میں کیا کاکو میں نے اگو پڑھ اگے کی لکھا ہے کی اگے لکھا اگے پڑھ اگے آگے پتا کیا لکھا ہوا تھا بلکہ خدا کے حکموں پر چلنا ہی سب کچھ ہے جی ایدا کی کرنا ہے میں کیا ثابت کار ختنہ خدا کا حکم نہیں ہے پلوس کہہ رہا ہے خدا کے حکموں پر چلنا سب کچھ ہے تو ثابت کار خدا کا ختنہ جو ہے وہ خدا کا حکم ہے نہیں ہے میں کہا حکم ہے آگے نہیں کرنا ہاں حکم ہے تو بس وہ میں ہوتے چل وہ کہہ رہا ہے حکموں پر چلنا ضروری ہے تو پھر اتنے خطرے دی میں بھائی تینوں نہیں پتا کہڑے خطرے دی گل کر رہے مڑے ہی نہ لے پھر جوزف بھائی ایک سوال میں نے رکھا اسی حوالے میں سے سوال میں نے یہ رکھا کہ آگے لکھا ہوا ہے جو مختون بلایا گیا ہو وہ نامختون نہ ہو اور جو نامختونی کی حالت میں بلایا گیا ہو وہ مختون نہ ہو اور میں کہا یہ دس کہ جیڑا نامختون ہو نا وہ ختنہ ہو مختون ہو سکتا ہے لیکن جیڑا مختون ہوا وہ نامختون کہیں جو ہے گا میں نے سمجھا اے پلوس کی کہہ رہے پھر آنا ہے میں کہڑا سیمنری کی تھی کہڑا برادری پڑھی ہے تسی اور پڑھی ہے میں کہا بھی سر ڈائی جا رہے چپ کر جا نہیں تینوں پتا تھا ایسے ایسے نمونے ملتے ہیں ایسے ایسے نمونوں سے میری بات ہوتی ہے اور بتاؤ یار یہ سوالات ہیں میرے اچھا میں بڑی شرافت نہ صرف جواب دے رہا ہوں نا میں یہ سوال نہیں کرتا انہوں نے بچے سمجھنا میں نے کہنا چھوٹے نے یار کی کریے یار انہوں نے پیار نہ سمجھانے کی کوشش کرنی ایک گل یاد ہے کہ جتن میرا دماغ خراب ہو گیا نا تو میں سوال والا تھیلا کٹ لڑا تو پھر تو نسنا اگے لگ کے پھر تو مینو بدتی پھر زیادہ کہنے لگ پڑا کیونکہ تمہیں میری گلوں کے جواب نہیں آنے بارو کا جی میں یہ کچھ شیخیاں نہیں مار رہا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب یہوہ پاک خدا کے کلام پر عمل کریں بارو قاسم ایک ایسے شخص کو خادم بنائے جو اس کے لائق ہے جو اس کے میں کلیسیا کی ترقی چاہتا ہوں یہ باتیں کرنے کا مقصد کلیسیا کی ترقی ہے کیونکہ جتنے اچھے خادم پیدا ہوں گے اتنا زیادہ ہماری قوم ہماری کلیسیا مسیحت جو ہے وہ ترقی کرے گی بارو قاسم مسیحت پھیلے گی خدا اس کے ساتھ کام کرے گا خدا کا عہد اس قوم کے جسم میں ہوگا بارو قاسم اور اس سرزمین پر جب 1000 سالہ بادشاہی ہوگی تو آپ کو کوئی باہر نہیں نکالے گا کوئی فرشتہ آپ کو نہیں کہے گا تو قوم چو کٹیا ہے کوئی فرشتہ آپ کو یہ نہیں کہے گا تو مقدس سے داخل نہیں ہو سکتا کوئی آپ کو باہر نہیں نکالے گا بارو قاسم عزیزو اور بھی بہت ساری باتیں کوارے کو خادم نہیں بننا چاہیے بائبل منع کرتی ہے لکھا ایک بیوی کا شوہر فیصلہ آباد اور پنڈی چ میں ویکھیا نکے نکے منڈے پاسٹر بنے ہوئے انہوں نے میں پوچھنا نا تہاڈا بیاہ ہویا کہندے نہیں جی اجے نہیں ہویا کچھ بڑھ لئیے میں یعنی گورا ٹھگ لئیے بڑھیا تو گورا ٹھگ لیے تو کوئی اپنے واسطے نویں لب لیے 70 سی سی لے لی ایک سپر پاور کوارے بندے کو خادم بننے سے بائبل منع کرتی ہے آپ کو پتہ ہے ہیکل میں بھی سردار کاہن لازم تھا کہ وہ شادی شدہ ہو یہ لازم تھا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تھے لکھا کہ کوئی بیوی ہو گئے نہیں یار یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کم از کم اس کی ایک بیوی تو ہو وہ شادی شدہ ہو وہ ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے سر وہ سفید کپڑوں والے جو ہوتے ہیں ہاں ہاں وہ تو سارے ہاں ہاں کوارے ہی سارے وہ ایک اور لیول ہے کلام ان کے سکول وہ پکیزگی کا درجہ ہے وہ خادم کا ایک اگلا درجہ ہے اچھا اس پر الگ سٹڈی ہے بہت زبردست سٹڈی ہے اس پہ اچھا آ جائیں آ جائیں اعلان کریں ایسے آئے نا پھر ہیں جی یہاں تو ساری زندگی وقف کرے نا تو پھر تو سمجھ آتی ہے وقف کرے پھر باجو چولا نہ مار دے رہے کھچا نہ مارا کیوں جی جیسے کئی اداروں میں ہوا ہے ایسے سو لہٰذا قوم کی ترقی کرے کلیسیا کی ترقی کرے آگے بڑھے یہ بحث مباحثے کی بجائے جو لکھا ہوا ہے صاف صاف اس پر عمل کریں بارو قاسم جی میں جان بوجھ کر آپ سے بحث نہیں کرتا میں آپ کے ساتھ جان بوجھ کر بات نہیں کرتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے بات نہیں کر سکتا اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہی آپس میں لڑتے رہیے میرا مسئلہ یہ ہے میں پیار کرتا ہوں اپنے لوگوں سے بارو قاسم میں ترقی چاہتا ہوں ٹھیک ہے
میں اپنے بیٹے کی گواہی دیتا ہوں کہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ انجیکشن اس پر اثر نہیں کرتا سن ہونے والا، ٹھیک ہے جی. تو اس کا جس دن ختنہ ہوا نا تو مطلب انجیکشن نے اس پر اثر نہیں کیا، تو میں خوف سے نیچے چلا گیا اور وہ گلی تک اس کی چیخوں کی آواز آئی، لیکن اس نے کہا نہیں پاپا کروانا، کیونکہ فسا نزدیک تھی اور وہ چاہتا تھا کہ میں فسا میں شامل ہوں. یہ مطلب تب ہم نئے نہیں اس ٹیچنگ کو سمجھے تھے، اور میرے بیٹے نے دلیری کی اور جو ریئل پین ہوتا ہے وہ اس نے سہا. اور میں بڑا خوش ہوا کہ میرے بیٹے نے جو ہے خدا کے حکم کو اتنا عزیز سمجھا. باروک ہاشم جی، سو میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم جو ہے خدا کے حکموں کو ایسے ہی پیار کرے جیسے آپ سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے کرتے ہیں، اپنی جائیداد سے کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ پیار کرے خدا کے حکموں سے، اور جان نہ چھڑایا کرو. جتنے حکم منن دی گل آوے اوتھے کہنے منسوخ ہو گیا. یار حد ہو گئی، تو ہاں چنگا وتیرا پھڑیا. جڑی گل منن دی آ جائے اوتھے کہنے اوہ تے منسوخ ہو گیا، اے تے ختم ہو نویں چ اسی آ گئے. چنگا کیسا فارمولا پھڑیا یار انہاں نے. اچھا دا یقی واری جی پرانا قائم ہے، کیوں جی قائم ہے کہ نہیں دا یقی نہیں؟ ہاں وہ پرانا سب قائم ہے. میرے بہت سارے دوست رہندے نے یورپ دے اندر، وہ مینوں دس دے نے فلانا مینوں فون کردا ہوندا اپنی دا یقی سان دیا دا. یورپ والے میرے دوست کہتے ہیں اور جی سانو دا یقی تسی مانگدے ہو ہاں تو جی تسی شریعت کی کرنا. میں کہ جوزف بھائی اپنی دائی کی مینوں بھیج دینا. سو لہٰذا ہم سب خدا کے حکموں پر چلیں گے اور اس کی راہوں کو اختیار کرنے کے بعد خدمت میں اتریں گے. باروک ہاشم، جو اصول ہے خدمت کے، ابھی یہ سارے اصول میں نے نہیں بتائے، 2 اصول بتایا، 2 سے 3. تو ہم چاہیں گے کہ آگے اس کو لے کر چلتے رہیں، بڑے اصولوں پر نظر ڈالیں. واہ باروک ہاشم جی، ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہو دعا کریں، یہوہ خدا سب کو برکت دے. باروک ہاشم. سفیان بھائی کھول دیں مائک دعا پہ. اچھا چلے وہ میرے حال میں لیفٹ ہو گئے. سفیان بھائی جی کسی بھائی نے اگر بات کرنی ہے تو ضرور کریں. وہ نیچے آیا تھا ایک جون کیسے ہو؟ او پاگل پٹھانے دفعہ بات کرنی ہے، اگر اجازت ہے. جی 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 صرف 1 منٹ مجھے دیجیے گا، صرف 1 منٹ دیجیے گا جی. وہ سفیان بھائی چلے گئے لیکن میں بعد میں ان کو یہ پہنچا دوں گا. ان کو ایڈ کر لیں. نہیں ابھی وہ بیزی ہوں گے نا وہ. نہیں کوئی بات نہیں، آپ کریں، بعد میں پہنچ جائے گی آپ کی بات ان کو، نہیں تو دوبارہ ہم ایک دفعہ کر لیں گے. جی وکٹر بھائی آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے، ضرور کریں گے اپنی بات. جی پریز دی لارڈ، ہاللیلویا. جی وکٹر جان بات کر رہا ہوں جرمنی سے، اور 5-6 مہینے سے میں جڑا ہوا ہوں اس گروپ کے ساتھ، اور پاسٹر سفیان اور ڈاکٹر جوزف بھٹی صاحب کے ساتھ. اور میں بھی تثلیث پر ایمان رکھتا تھا، یعنی کہ باپ اور بیٹا اور القدس. لیکن آج میں نے مجھے پاسٹر سفیان صاحب نے مجھے کل میسج ریکارڈ کیا ہوا بھیجا تھا بپتسمے کے اوپر، وہ میں نے آج سارا کمپلیٹ سنا. تو ابھی تقریباً 1 گھنٹے بعد یہ سب چیز کلیئر ہوئی کہ یہوشوا ہی یہوہ ہے، اور میں اس چیز کے اوپر ایمان رکھتا ہوں. آمین. اور جی، اور ختنہ میرا 1993 یا 92 میں ہو چکا ہوا ہے. ختنے کی تعلیم میں لے چکا ہوں، اور میں بلیور ہوں اس کا اولڈ ٹیسٹمنی کا، اولڈ ٹیسٹمنی یعنی کہ کیا کہتے ہیں تناخ کا. جی 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 بالکل بالکل. جی اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہم لوگ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اور بپتسمہ بھی میں لے چکا ہوں، ابھی 3-4 سال پہلے میں نے بپتسمہ بھی یہیں جرمنی میں آ کر لیا ہے. تو شریعت پر میں مکمل اعتماد رکھتا ہوں اور شریعت کو مانتا ہوں. لیکن کچھ پرابلم ہے، مجھے علم نہیں ہے کہ شریعت کو کیسے اس کے اوپر تہوار وغیرہ منانے ہیں. تو آپ کے ساتھ جڑا ہوں، تو خداوند نے چاہا تو یہ بھی چیز میں سیکھ سکوں گا. تو خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت ہے. آج کا میسیج بہت ہی بلیسفل تھا، میں نے بہت بلیسنگ حاصل کی ہے، اور میرا بہت ایمان بڑا ہے. خداوند آپ کو برکت دے. جی آمین.
بہت شکریہ جی وکٹر بھائی، آپ کی یہ جو ٹیسٹمنی ہے یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اور ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جب ہمیں ٹیسٹمنیز ملتی ہیں کہ ہمارا جو کام ہے وہ پھلدار ہو رہا ہے، وہ پھل لے کے آ رہا ہے، فروٹفل ہو رہا ہے، تو ہمیں اور زیادہ ہمت ملتی ہے کام کرنے کی اور زیادہ آگے بڑھنے کی. ہم آپ یقین کریں کہ پھر ساری باؤنڈریز توڑ کے نا، جو ہماری کئی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم پھر کھل کے کام کو آگے اور بڑھتے ہیں، ایک سٹیپ اور آگے جاتے ہیں، ایک سٹیپ اور آگے جاتے ہیں. آپ کی یہ ٹیسٹمنی آپ یقین کریں کہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے کہ آپ نے ہاں مشیاہ کو، یس المسیح کو یہوہ مانا ہے. یہ سب سے قیمتی ہمارے لیے. ہمارا کام ہی یہ ہے، دیکھیں ہم تثلیث کے خلاف نہیں کام کر رہے، نہ ہی ہم کسی کو کہتے ہیں. میں خود تثلیثی تھا اور میں آج بھی تثلیث کی عزت کرتا ہوں. کہیں پر اگر مجھے موقع ملتا ہے غیر اقوام کے اندر تو پھر بھی ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں تثلیث کو، تثلیث کے خلاف، کیونکہ ہم بات نہیں سنتے، کیونکہ ہمارے ایک جو ہمارے بھائی ہیں، ہم ہی مانیں، ایک بڑا طبقہ ہے وہ تثلیث کو مانتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یار تثلیث جو تین بنائے ہوئے آپ نے کہ یہ جو ہے نا وہ کلام اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہے، اس کا ثبوت نہیں ملتا. یہوہ خدا ایک ہی ہے، واحد ہے وہ. تو یہ آپ شمع پڑھے تو اس میں بھی آپ کو مل جاتا ہے. بہرحال آپ کی یہ جو ٹیسٹمنی تھی یہ بہت ہمارے لیے آپ یقین کریں کہ قیمتی ہے. اس کو ہم نے ریکارڈ کیا ہے، تو بہت شکریہ جی. یہوہ پاک خدا آپ کو برکت دے اور شریعت کے اوپر آپ کو پورے طریقے سے عمل کرنے کا، اور آپ کو عقل و دانائی دے تاکہ آپ کو شریعت کو اچھے طریقے سے سیکھ سکیں جی. بہت شکریہ. حارث بھائی آپ کوئی اگر بات کرنا چاہیں تو ضرور کریں جی. نہیں، میں جون بھائی کو موقع دینا چاہ رہا ہوں. جون بھائی کوئی بات کرنا چاہیں تو کر جی سکتے جان ہیں. بھائی. جی آمین. پریز دی لارڈ. میں کافی عرصے سے یہ تعلیم لے رہا ہوں، سن رہا ہوں، اور ڈاکٹر جوزف صاحب سے میں نے بات کی تھی اسی یہوہ باپ اور بیٹے کے اوپر. تو دیکھیں کوئی ایک پوائنٹ ہوتا ہے جو باپ، جو یہوہ آپ کو سکھانا چاہتا ہے اور وہ آپ کو کلک کرتا ہے. مجھے ایک بات نے پورے میسج میں ایک بات نے کلک کیا کہ جسم روح کو باپ کہتا ہے. بالکل. جسم پیدا نہیں ہوتا، بلکہ روح پیدا نہیں ہوتی، جسم پیدا ہوتا ہے. اور جسم کو ایک جیسے پورا ایک سسٹم کے طریقے سے جسم کو بناتا ہے. جیسے مٹی اگر مٹی کا کوئی مٹکا ہے تو دوسرا مٹکا بھی مٹی سے ہی بنتا ہے. اسی طرح جو جسم کو بناتا ہے، لیکن روح کو کوئی نہیں بنا سکتا ہے، اس لیے نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے. اس لیے جسم نے روح کو باپ کہا تھا. تو اس لیے میرا یہ ایک پوائنٹ تھا جس نے کلک کیا، اور میں نے فوراً بات کرنا چاہی پاسٹر صاحب سے، لیکن وہ آف کورس بزی تھے، تو میں نے آپ سے بات کی اور آپ کو میں نے بتایا. تو گاڈ بلیس یو. تھینک یو سو مچ. وکٹر بھائی، جو تجسم یہوہ ماننے والے ہیں نا، ان کا عقیدہ بھی یہی ہے. جو ہمارا مین بیسک جس کو گراؤنڈ ایک فیتھ کہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ یہوشوا ہمشیاہ یسوع المسیح، انگریزی کے اندر جیزس کہتے ہیں لوگ. یسوع المسیح کا جو جسم ہے نا، وہ خدا نہیں تھا، نہ وہ خالق تھا. وہ بالکل انسان تھا، بشریت تھی، لیکن وہ یہوہ کی بشریت تھی. اور وہ یہوہ کی روح جو تھی وہ اس کے اندر سکونت کرتی تھی، جس طریقے سے ہیکل کے اندر. اس کے لیے آپ کو آیت بھی مل جاتی ہے کہ الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر اس کے اندر سکونت کرتی ہے. کوئی آدھا کلو، 1 کلو یا چھٹاکی نہیں، پوری الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کے اس کے اندر سکونت کرتی ہے. تو ہاں، اکثر ہمارے جو بھائی ہیں وہ مسایہ کی آدھا کلو یا 1 پا الوہیت مانتے ہیں. ہم نہیں مانتے، ہم پوری الوہیت مانتے ہیں، جس منوں نے ایسی مانتے ہیں جیسے کلام کے اندر لکھی گئی ہے. ٹھیک. ہاں، ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ مسایہ کا جسم جو ہے وہ خالق نہیں ہے، وہ بالکل مخلوق ہے، وہ بالکل بشریت ہے، اور یہ ہوا کی بشریت ہے، لیکن ہے وہ انسان. جی جان بھائی آپ. جی اس لیے مسیح نے دکھ اٹھانے سے پہلے کہا تھا کہ جسم تو کمزور ہے لیکن روح مستند ہے، یعنی روح مضبوط ہے. بالکل جی، بالکل. اور جسم ہی نے کفارہ دیا. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں. جی جان بھائی آپ بات کریں. جی حارث بھائی کی حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ تو ویسے ٹھیک ہے جی میں ٹھیک ہوں. اور بھائی جی کیا حال ہے؟ سارے بھائی ٹھیک ٹھاک نے؟ جی شکر ہے یہوہ خدا کا. ہاں جی. تو بھائی کدھر کے چلے گئے نے؟
अच्छा وہ भाई बात चले गए हैं, मैसेज सुना है, मैसेज के ऊपर अगर कोई बात आप करना चाहे तो काइंडली अगर उर्दू में कर दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बाद में हमने इसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना है, फिर आपकी मेरी आवाज बात वहां करें। तक जाएगी, काफी लोग सुनते हैं। जी जी आपकी बात करें। नहीं मैं कह रहा हूँ आपने मैसेज सुना है, मैसेज के हवाले से अगर आप कोई बात करना चाहें तो। मैं भाई जी बीच में आया हूँ, मैंने सारा नहीं सुना, मैं नहीं कुछ कह सकता, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए तो वो मैं अच्छा नहीं समझता। यार जॉन ठीक हो गया, ठीक है ओके ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा किसी और भाई ने अगर बात करनी है तो करें, तो फिर स्ट्रीम को इख्तिताम की तरफ लेके चलें जी। जी फिर इख्तिताम की तरफ लेके जैसे चलते ही हैं। फैमिली फ्री होते हैं। हम्म, ओके जी, ओके। ओके जी अ, बारू का तमाम भाइयों को, मसीही भाइयों को और मसीहानिक भाइयों को मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से शाबाश शालोम जी। और हमारी शाबाश दुआ है कि सारे के सारे भाई जो हैं वो सबत की इबादत अटेंड करें। जो भी आएगा उसने यहोवा पाक खुदा के नाम के लिए आना है। ये आप यहाँ अपनी अपनी डॉट्स खोल के और सबत की इबादत शुरू करें। हर बंदा इंडिविजुअल भी ये काम कर सकता है और हमें बहुत खुशी होगी जी। सॉरी मैंने आपकी बात काटी, कब है? अभी हो तो गई ये आज सबत की इबादत ही थी। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी मैं ना अच्छा काम कर जॉन रहा भाई, था। मैंने वो पोस्टर भी लगाए हुए हैं ना, दो हमने वो पोस्टर भी लगा के, ये जो सामने लगा हुआ है ना, हाँ इसके जी हाँ ऊपर जी ये उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी ये टाइमिंग लिखी हुई है कि पाकिस्तान आठ जी बज जी के तीस मिनट पे जुम्मे की शाम को, क्योंकि फिर वहां दिन ढल जाता है तो हाँ सबक शुरू हो जाता है जुम्मे को। सही है। और बाकी फिर वो जो नीचे दो हैं वो हमने क्लास के लगाए हुए हैं, लेकिन हम बीच बीच में करते रहेंगे ब्रॉड। जी जी, तो भाई ओके जी टाइम क्या बारू है? का लेकिन जुम्मे को पाकिस्तान 8 बज के 30 मिनट पे 8:30 बजे सबत की इबादत होगी। जी मैं दुबई होता हूँ, मैं पाकिस्तान में होता हूँ। नहीं वो आप पाकिस्तान का टाइम वहां से कर लेना, जैसे अब यहाँ पर 5:30 होते हैं, पाकिस्तान में 8:30 हो जाते हैं, नहीं हाँ जी 4:30 होते हैं, पाकिस्तान में घंटे का 8:30 हो फर्क, जाते हैं। घंटे का तो फर्क है, घंटे। ओहो हाँ आप बस वो आप देख दुबई लें वहां पे जी। एक घंटे का फर्क होता है ठीक है हाँ जी। चले जी जी ठीक है जोसेफ भाई ओके ओके गॉड ओके ब्लेस यू बारू का अरे भाई आ ओके रहे जी, ब्रॉड बारो पे? खुशम जी, हाँ बारो आ खुशम। रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ ओके, गॉड ब्लेस यू। ओके जी, बारो खुशम। ओके जी।